ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ علم بغیر انسان عروج پہ نہیں پہنچ سکتا. علم بغیر معرفت تک نہیں پہنچ سکتا. علم بغیر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. علم بغیر وہ عمل ہی نہیں کر سکتا. متقین تک پہنچ ہی نہیں پائے گا جب تک اس کے پاس شرع کا علم نہ ہو. اور جو بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے پاس شرع ہوتی ہے. شرع بغیر تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ شریعت کا جو قانون ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. شریعت کا جو قانون ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہے. جو بندہ شریعت کو نہیں سمجھ سکتا وہ یقیناً ولیوں میں نہیں ہو سکتا. جو شریعت کو نہیں سمجھ سکتا وہ مسلمان ہو سکتا, مومنوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا, نیک بندوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ علم. اور علم ہوگا تبھی بندہ عروج پہ پہنچتا ہے, وہ کامیابی پہ پہنچتا ہے, وہ حقدار ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا. جس طرح سرکار غوث اعظم علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کر بغداد میں آئے. اسی طرح تمام اولیاء اکرام علیہ السلام کو اب اٹھا کر دیکھیں حدیث کو, کتابوں کو. کوئی اولیاء ہو پیٹ سے اگر ولایت پایا ہو تو بھی ان کو علم حاصل کرنا پڑے گا. کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کی شرط کیا ہے, اللہ کی شرط کیا ہے, قانون کیا بتاتا ہے اسلام کا. وہ اسلام کے قانون کے دائرے میں رہتے ہیں اور اسلام کو پورا پورا اپنا لیتے ہیں, تب اللہ تعالیٰ ان کو معرفت فرماتا ہے. میں غوث اعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے پڑے ہیں, اور جو انہوں نے جو خطبہ کیا آخری وقت میں بھی خطبہ کیا وہ, اور وہ جو انہوں نے دنیا کو باتوں کو ذریعے سے اللہ کا ولی بننے کے لیے ان کو قریب کیا. جب آپ کے پاس علم حاصل ہو گیا, علم حاصل ہونے کے بعد یہ آپ کے, میں اس ٹائم کے وقت جو آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصیت کے اندر ہے. کیا ہے؟ غوث اعظم کی وصیتوں میں گنتی میں آتا ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب سرکار غوث اعظم علیہ السلام نے 70,000 افراد کے ساتھ بیان کیا. کتنے؟ 70,000 بندے, اور اس میں سے ہر کوئی بڑے سے بڑے عہدے کا اولیاء کرام. کیا تھا؟ کوئی اولیاء تھا, کوئی ولی تھا, کوئی مومن تھا, اور سب کے سب غوث اعظم کے مرید. کیا تھے؟ سب غوث اعظم کے مرید. اور انہوں نے فرمایا, غوث اعظم فرماتے, اے میرے مریدو, اے میرے بھائیو, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تمام قیامت تک آنے والے جو ان کے مرید ہیں, کس کے؟ عبد القادر جیلانی علیہ السلام کے. قیامت تک کے جتنے بھی آنے والے مرید ہیں, بس ان کو مرید بننے کے لیے کیا ہے, صرف ان کو دل سے چاہنا ہے کہ میں آج سے غوث اعظم کا مرید ہو گیا, تو وہ بندہ مرید ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مرید ہو گیا ان کا. پھر اب کسی اور کی ضرورت اس کو پڑتی نہیں ہے. غوث اعظم کی جو کتاب ہے, غوث اعظم کا جو سمجھانے کا طریقہ کتابوں سے, اسی کو خالی اپنا لے تو بھی وہ قائم ہو جائے گا. ڈائریکٹ غوث اعظم کا مرید تو بن سکتا, اس میں کوئی شکوہ گلا کوئی نہیں کر سکتا. آج آپ کو سمجھ میں. تو غوث اعظم علیہ السلام نے فرمایا, اے لوگو, دنیا ایک پنجرا ہے, دنیا ایک فتنہ ہے, دنیا ایک لالچ کا گڑھ ہے. دنیا جس نے اپنا لی, جو دنیا کو اپنا لیتا ہے تو وہ جسم سے بھی برباد ہو گیا اور روح سے بھی برباد ہو گیا. جسم اور روح کو بربادی کا راستہ, اور دنیا کے اندر بہت بڑے سودے ہیں. کیا ہے؟ سودا. دنیا میں کیا کیا سودا بنا کر رکھا ہے,
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والو تم وہ سودا اپناؤ جو اس دنیا سے تمہیں جانے کے بعد بجرگ کی دنیا میں اللہ وہ سودا خرید ہے. وہ سودا دنیا میں نہ اپناؤ جو اللہ تمہارے سودے کو تم بیچ نہ سکو. وہ سودا کرو, وہ ویپار کرو, وہ بزنس کرو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. جو اس دنیا سے تم کما کر جاؤ, اس دنیا سے جو تم لے کر جاؤ, تو اس دنیا میں جب تم جاؤ گے تو اس دنیا میں اللہ تمہارے کامیاب ہوگا. تم اس کو بیچ سکتے ہو, اللہ اس کو خرید لے گا, اللہ اس کو تمہارے طرف پہنچا دے گا. لیکن دنیا کا سودا تم نے دل, روح اور جسم کے ساتھ کیسا کر رکھا؟ کبھی تم نے سودا اپنایا جینا کرنے کا, کبھی سودا تم نے اپنایا چوری کرنے کا, کبھی سودا تم نے اپنایا غیبت کرنے کا, کبھی دل میں حسد رکھنے کا, کبھی بے نمازی رہنے کا, کبھی غسل کبھی نہ کرنے کا, مسلمان کے شریعت کو قانون کو توڑ دینے کا, کبھی نبی کی شریعت کو پکڑنا نہیں, کبھی اولیاء اکرام کی محبت میں بیٹھنا نہیں, کبھی اس کے رسول کبھی کرنا نہیں. جب تک بندہ اس سودے سے دور نہیں ہو جاتا, جب تک اس کا جسم بھی ناپاک اور دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے, نبی کی محبت بٹھانے کے لیے, غوث خاصہ کے بتائے طریقوں کو اپنانے کے لیے اس دل کو پاک کرنا ہوتا ہے. ان سودوں سے نفرت کرنی پڑے گی, اس سودوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب بندہ اس دل کے اندر محبت الہی بھرتا ہے, محبت محمد مصطفیٰ بھرتا ہے, اور اس کے رسول بھرنے کے لیے, اس کے خدا بھرنے کے لیے, اس کے اولیاء اکرام کرنے کے لیے اس دل کے اندر سے تمام کینہ دنیا کا نکالنا ہوگا. دنیا کی تمام لذاتوں کو چھوڑنی ہوگی. جو دنیا کی لذاتوں کو چھوڑ دیتا ہے بندہ, جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے اپنا چراغ روشن کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے میرے بندے تو مرید ہو جا, اب کوئی ایسی دعا مانگی مت, اب ایسی مراد کری مت جو دنیا کا سودا تو خرید سکے. خرید لے وہ سودا جو تیرا آخرت میں کام آئے, جو آخرت میں کام آئے وہ سودے کی ضرور ہے. اس دنیا سے چھوڑ کر جب تم جاؤ گے رب کے پاس وہ سودا نہیں چلتا جو دنیا آج خرید رہی ہے. آج کی پوزیشن میں جو سودا خرید رہی ہے, بے نمازی کا سودا ہو رہا ہے, غلط دیکھنے کا سودا ہو رہا ہے, غلط سوچنے کا سودا ہو رہا ہے, ایک دوسرے سے بھائی مسلم بھائی سے محبت نہ کرنے کا سودا ہو رہا ہے. اس سودے کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح اور جسم کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثیں اور اپنے قانون کو مقرر کیا, جب تک بندہ اس کے قانون کو نہیں اپنا لیتا نہ اس کا جسم پاک ہو سکتا ہے, نہ اس کی روح پاک ہو سکتی ہے. اس کی روح کو پاک کرنے کے لیے اس جسم کے اندر چراغ روشن کرنا ہوگا. اس میں الہ پروردگار کے بتائے ہوئے توفیق کو اپنانا ہوگا, اس کی اطاعت کو اپنانا ہوگا, نبی کی اطاعت کو اپنانا ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے اندر ایک نور سلگاتا ہے. جب نور سلگا دے, جب تم نماز پڑھنا سیکھ جاؤ, جب تم قانون مصطفیٰ سمجھ جاؤ, تب قانون تمہارے دل میں آ جائے, اس وقت تم مومن بن جاتے ہو. جب تم ولی اللہ کے قریب ہو جاتے ہو, جب بندہ مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے, جب اس کا علم عمل کامیاب ہو جاتا ہے, دنیا کو ترک کر دیتا ہے, دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, آخرت کو اپنا لیتا ہے. جب آخرت کو اپنا لیتا ہے اور جب عبادت بھی کرتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں ارادہ بدلے کا نہ رکھنا. جب تو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بدلے کی کوشش نہ کرنا. جب تو بدلے کی کوشش عبادت کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد, صدقہ خیرات کرنے کے بعد, حج عمرہ کرنے کے بعد, اچھے لوگوں کو خیرات زکات دینے کے بعد, جب تو بدلے کا ارادہ نہ کرے گا, تو بدلہ ارادہ نہ چاہے گا اس نیک کام کا, تو پھر اللہ تیرے دوستی کرے گا. بدلے کا ارادہ عبادت کی, نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جب بندہ عبادت کرتا ہے اور جب وہ بدلہ اللہ سے نہیں مانگتا کہ مولا میں نے نماز پڑھی ہے میرے گھر میں یہ دے دے, میں نے زکات خیرات کری میرے گھر میں یہ دے دے, مجھے زکات خیرات کروں گا تو میری جان کا سودا ہوگا. فائدے میں نہیں, ہر فائدہ نیکی کا فائدہ اٹھانا چھوڑ دے, اس کا بدلہ لینا چھوڑ دے, تب اللہ فرماتا ہے تو میرا دوست ہے. اللہ کا دوست بننے کے لیے
اللہ کی عبادت میں سے اس کے ساتھ سودا نہیں ہوتا. عبادت کا سودا کرنا بند کر, عبادت کا بدلہ لینا بند کر. یقیناً غوث اعظم تیرے ہوں گے اور تو غوث اعظم کا ہوگا, تو علی کا ہوگا, علی تیرا ہوگا, نبی تیرے ہوں گے, تو نبی کا ہوگا, اور رب تیرا ہوگا, تو رب کا ہوگا. اس دم پر ہوگا جس دم تو دنیا سے منہ موڑ لے گا, اس دنیا سے منہ موڑ لے گا, اس دن تو آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا. وہ سودا کام میں نہیں آئے گا میرے بھائی, میرے دوست. جو سودا تم اور میں دنیا میں خرید رہے ہیں, چھوڑ دے وہ سودا. یقیناً غوث اعظم علیہ السلام کے بتائے راستے پہ جو بندہ چلے جاتا ہے, یقیناً وہی غوث کا مرید ہے. اگر قادری رہنا ہے, قادری بننا ہے, تو آجا غوث کے بتائے راستے پر. عبادت کا بدلہ لینا بند کر, قادری ہو جائے گا. سرے کے قانون کو پکڑ لے, نبی کے قانون کو پکڑ لے, محمد مصطفیٰ کے بتائے راستے کو پکڑ لے, ارے علی کے راستے کو پکڑ لے, یقیناً تو غوث کا مرید ہو جائے گا. اگر غوث اعظم کا مرید بننا ہے, علی کونین علیہ السلام کا محبت کرنی ہے, نبی سے محبت کرنی ہے, یقیناً ہم کو ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. سچوں کے راستے پہ چلنے کا درجات اللہ نے بلند کر رکھا ہے. نہ بیٹھے اس راستے کے اوپر جس راستے پہ دنیا ملتی ہو, وہ راستے پہ نہ بیٹھے. ایسی روزی کوئی کام کی نہیں جو عبادت چھوڑ کر تمہیں روزی لگاتی ہو. وہ دوستی کوئی کام کی نہیں جو تمہیں نماز کی دور نہ لی جاتی ہو. وہ رشتہ داری کوئی کام کی نہیں جو تمہیں عبادت سے دور کرتی ہو. یقین ہر سے کو چھوڑ دیا جائے. واحد اللہ سے محبت, اور اللہ کی محبت کرنے کے لیے نبی کی اطاعت اللہ, اطاعت رسول, ان کی اطاعت پر چلنا ہوگا, ان کے بتائے راستے پر چلنا ہوگا. یقیناً تم غوث اعظم کے ہو جاؤ گے. غوث اعظم کی سیرت کو پکڑ کر دیکھے, غوث اعظم کی صورت کو دیکھے, غوث اعظم کے فرمان کو دیکھے. آپ نے اکھی زندگی کے برسوں سال زندگی گزر رہی آپ کی, آپ نے دین پھیلانا بند نہیں کیا. سب سے افضلیت ولی اللہ وہ ہوتا ہے, سب سے نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو دین سیکھے اور دین پھیلائے. سب سے بڑا پیر و مرشد وہ دنیا میں بناتا ہے جو دین بھی سیکھتا ہے اور دین بھی پھیلاتا ہے. بہرحال کچھ پیر صاحب ایسے بن کر بیٹھے ہیں جن کو اسلام سے کچھ نسبت نہیں, دین سے کوئی نسبت نہیں. کہتے واحد ہم تو ڈائریکٹ ہیں, نہ جانے وہ کون سا ذکر لائے ہیں جس میں گردنیں ہلاتے ہیں, اکھا بدن توڑ دیتے ہیں. نہیں فرمایا ایسا ذکر جس میں گردنوں کو جسم کو جھٹکا لگے. وہ عبادت نہیں ہے, غفلت ہے. اور وہ لوگوں کے پاس بھی پیر و مرشد غلط پیر و مرشد بن کر بیٹھے ہیں جو لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں. اگر پیر مرشد گادی پر نہ بیٹھا ہو, کرسی پر نہ بیٹھا ہو, تو اس کی کرسی پر آ کر سجدہ کرتے ہیں. ارے یہی سے سجدے چھڑانے کے لیے تو میرا محمد آیا ہے, ایسے ہی راستوں بھلانے کے لیے تو میرا غوث اعظم کھڑا ہے. چھوڑ دیو بھائی جو پیر و مرشد کے پیروں کو چومتے ہیں, جو میری بہن بیٹیاں پیروں کو چومتی ہے, جو میرے بھائی لوگوں کو سجدہ کراتے ہیں, یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے. جس نے پیر چوما وہ بھی جنت میں جائے گا, جو پیر چومنے والا ہے وہ بھی جنت میں, جو پیر چومانے والا ہے وہ بھی جنت میں. واللہ عالمین, اللہ شاید ان کو معاف کرے, اس کی میٹر ہے, لیکن سرے کے قانون سے یقیناً غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. تو انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں کوشش کروں گا آپ لوگ کو آگے بتانے کا. میں طبیعت کے حساب سے تھوڑی تو ہار چکا ہوں. صلو علی الحبیب. اے الہی پردگار تو رحمان تو رحیم تو مالک یوم الدین تو حی تو قیوم. اے الہی پردگار واسطے بدن پاک سے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. ہم کو بتائے سیدھا مستقیم صراط الذین چلنے تو عطا فرما دے. صراط المستقیم صراط الذین چلنے تو عطا فرما دے. دنیا کے تمام مومنین مسلمین کی صفات عطا فرما دے. مولا کہنا جو فلسطین کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے, مولا ان کو شہیدی کے اندر اللہ تعالی مقام عطا فرما. جو زندہ ہیں مولا ان کو صبر عطا فرما, اور مومنات مومنین کی پانچ ٹائم کا نمازی بنا دے. مولا ہم سب کو پانچ ٹائم کا نمازی بنا دے. مولا ہم کو سچ بولنا بنا دے. مولا ہر حال کے اندر مولا کائنات ہمارا دم واپس ہو, لب پر ہو, یہی نعرہ ہو. 5 نعرے پنجے تن کے ایک نعرہ ہے. یا مولا علی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.